اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو قرآن ود اسلام کے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے تجوید کے ساتھ قرأت قرآن پاک اور باقی اسلام کے متعلق نماز کی چیزیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس چینل میں۔ تو دوستو، اب آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو جو نا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور اس کورس سے سارے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے، تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن پاک کے متعلق جاننا۔ قرآن پاک کے متعلق جاننے سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے متعلق جاننے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن پاک کو وہ ہاتھ لگائے جو پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھنے والا وہ شخص ہونا چاہیے جو پاک اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی بہت ساری عظمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم کا یہ بہت ہی پاک کلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کے جو ہے نا کچھ نبیوں پر صحیفے نازل کیے، اور 4 انبیاء تھے جن پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے ہمارے ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک، اب دیکھیں باقی کتابیں ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کروں گا، تو پھر قرآن پاک میں زبر زیر پیش کوئی اوپر لفظ ایک نیچے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک کی عظمت ہی ایسی ہے۔ قرآن پاک ایک بہت اعلیٰ مقام کا پڑھا جانے والا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں ہر لحاظ سے اس میں سیکھیں گے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ باہر جا نہیں سکتے، کئی بچیاں ہیں گھر میں، بہنیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، یا میرے بھائی ہوتے ہیں جن کو کام سے مصروفیت نہیں ہوتی ہے، کام پر جاتے ہیں یا کچھ ایسا اور بھی کام ہوتا ہے جو گھر سے نکل نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے رات کو ٹائم بچتا ہے، گھر واپس آتے ہیں، تو جن میں یہ شوق پیدا ہے کہ ہم سیکھیں قرآن پاک کو، قرآن پاک کے حوالے سے بہت کچھ ہم آگے دیکھیں گے، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں آسان تجوید کے ساتھ بھی، اور قرآن پاک سے پہلے ہم ایک قاعدہ یسرنا القرآن اس کے متعلق بھی ہم بتائیں گے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، لفظوں کی پہچان کیسے کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قرآن پاک میرے چینل کو نا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تو میری جو ہر آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جایا کرے گی۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن پاک کے حوالے سے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، کئی لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں بہت سارا کرتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک کو کہا گیا کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو قرأت کے ساتھ پڑھیں تاکہ لفظ اوپر نیچے نہ ہو۔ اب دیکھیں، اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اب کاف ہے، موٹا کاف ہے، ٹھیک ہے؟ 2 نقطوں والا کاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ محبوب آپ فرما دیجئے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر حضرات کیا غلطی کرتے ہیں، کل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی غلطی اگر کل کریں گے یعنی باریک کاف پڑھیں گے، وہ میں آگے بتاؤں گا کیسے کاف پڑھنا ہے، کیسے
قاف پڑھنا ہے، دو چیزیں ہیں، لیکن جب ہم کاف پڑھتے ہیں، باریک کاف پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھا لو اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کا مطلب ہی چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کا ایک مطلب ہی چینج ہو گیا۔ اکثر جو نا اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ تو ہر میرا جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، جتنے بھی سب ہیں، سارے یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم ایسا مخلص ہو جائیں، ایسی ہم ایک دین کی تبلیغ کریں تاکہ ہم بہت آگے تک جا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ جو چینل بنایا ہے، اللہ پاک مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن پاک ہم سیکھیں گے، ہم قرآن پاک کو آگے لے کر چلیں گے، قرآن پاک اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جن دوستوں نے سیکھنا ہے، میرے نمبر بھی دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، تو ڈسکرپشن میں جا کر میرا نمبر دیکھیں، مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ جن دوستوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے، فی سبیل اللہ پڑھایا جائے گا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کو پاک ہو کر ہاتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوست احباب کتنے ہیں جو اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تو ہم اچھے ایک پلیٹ فارم پر آپ کو یہاں قرآن پاک پڑھائیں گے، تو ایک ایک چیز سمجھائیں گے قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ مل کر رہیے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔